ہمارے یہاں آپ کسی سے تبلیغ کی بات کریں، آپ کسی کو تبلیغ کی بات کریں، آپ کسی کو کہیں آپ غلط کریں نہ کریں تو وہ فوراً انسٹنٹلی آپ کو جواب دیتا ہے آپ میرے لیے ججمنٹل نہ ہو صاحب، آپ فتویٰ مت دیں میرے اوپر. آپ کون ہوتے ہیں میرے دل کا حال پہچاننے والے، میرے دل کا حال جاننے والے؟ میں جانوں میرا رب جانے، میں جانوں میری قبر جانے. یہ تو ہوئی صورتحال ہے. معاشرے میں جب یہ رویہ عمومی ہو جاتا ہے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جاب، اپنے فرائض سے بھی مکمل طور پہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں. کیا معاشرے کو سدھارنا، میرا سوال یہ ہے، صرف علماء کا فرض ہے یا کہاں ہیں ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دانشور، ہمارے لکھاڑی، ہمارے کھلاڑی، ہمارے دیگر سیلیبریٹیز؟ یہ سب یعنی ہر مسلمان اپنا اپنا ایک فرض ادا کرے گا نا. کہاں پر ہیں ہم تمام لوگ؟ یہ فریضہ ہر شخص کیوں اون نہیں کرتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جنید بھائی، سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ آج صاحب ایمان اپنے اسٹیٹس کو جو ہے وہ بھول چکا ہے. یعنی مسلمان ہونا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا اسٹیٹس ہے، اس کو بھول چکا ہے. ایک مسلم اور غیر مسلم میں بنیادی فرق ہی، اور ابتدائی طور پر بھی آپ نے مسلم معاشرے اور مغرب معاشرے کی تفریق اسی بات پر کر دی ہے کہ جناب جہاں ججمنٹل بندہ نہیں ہے تو اس ججمنٹل شپ کو اور دوسری طرف آپ تبلیغ کو، پریچنگ کو باہمی جب جوڑتے ہیں تو یہ تو ایک دوسرے کی بالکل متضاد چیز ہے. بالکل ٹھیک. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جب اس اسٹیٹس کو ہم کچھ حیثیت نہیں دے رہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی کہ ہر ایک کی اپنی اپنی قبر ہے، میں کیوں اس کے ساتھ جھگڑ کے اپنے تعلقات اس کے ساتھ خراب ہوں. علامہ حافظ ابن کثیر نے اسی کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ذکر فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ امت خیر کی فضیلت پر قائم رہے تو اسے چاہیے کہ اس امت خیر کے اوصاف کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے. واہ. اور وہ امت خیر کے اوصاف آگے ذکر ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اذا فات الشرط ففات المشروط، کہ جب جو ہے شرط فوت ہو جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ امت خیر کہلانا چاہتے ہیں اور اس بات کے حقدار بننا چاہتے ہیں کہ آپ کو امت خیر کہا جائے اور ایسی امت کا فرد ہونا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ جس امت کا فرد ہونے کے لیے انبیاء خواہش کرتے رہے، اور آپ اس امت خیر کی فرائض منصبی سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ اس سے زیادہ اور کیا ہمارے لیے بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہو سکتی ہے. میں یہاں یہ بات بھی عرض کروں، جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کام تو امام صاحب کا ہے، قاری صاحب کا ہے، جو ہے نا مبلغ صاحب کا ہے، وہ تبلیغ کریں، مولوی صاحب کا ہے وہ تبلیغ کریں. ایک تاجر کو کیا پڑی ہے، بزنس مین کو کیا پڑی ہے، ایک کسی بڑے فرم کے سی او کو کیا پڑی ہے کہ وہ تبلیغ کرتا پھرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی زبردست مثال کے ذریعے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنے ہر امتی کے ساتھ جوڑا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید خدری کو، چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ رستے کے کنارے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. دوسرے دن ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ رستے میں مت بیٹھا کرو. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اور کوئی جگہ نہیں جہاں بیٹھ کر ہم باہمی گفتگو کریں، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوں؟ ہماری مجبوری ہے کہ ہم رستے کے کنارے بیٹھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر بیٹھنا ناگزیر ہو تو پہلے رستے کا حق ادا کرو. چار حقوق حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا. پہلا فرمایا نظروں کو نیچے رکھو. دائیں بائیں مسلمانوں کے گھر ہیں، ان میں ان کی عزتیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھو. مبلغ والی بات آ گئی، مبلغ والی بات. دوسرا فرمایا جو رستے سے گزر رہا ہے جب وہ تمہیں سلام کرے اس کے سلام کا جواب. بہترین. تم رستے میں بیٹھے ہو، رستے کا حق یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو دور کرو. یہ تین چیزیں تو الگ ہوئی، اپنی حیثیت سے امر بالمعروف ہے. لیکن چوتھا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، تم اگر رستے میں بیٹھے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے جو گزرے اس کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو تم نے سر انجام دینا ہے. گزرنے والے کے لیے معاملہ ہے. اب آپ بتائیے کہ کون اپنے آپ کو اس سے صرف نظر کر سکتا ہے یا بری ذمہ کر سکتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کسی رستے پر بیٹھے، رستے کا حق یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے. تو پھر کون مزید بچ جاتا ہے؟ کوئی نہیں بچتا. مطلب آپ کی اس کا مطلب ہے گلی چوراہے سے، چوبارے سے، آپ کی شاپنگ مال سے کہیں سے گزرتے ہوئے اگر کسی کو روک کے آپ دین کی تبلیغ کریں تو آج تو فوراً آپ کو کوئی شٹ اپ کال دے دے گا. دیکھیے حضور علیہ السلام نے کیسا کیٹیگوریکل، آپ میرے تقوی پہ شک کر رہے ہیں، کیسا کیٹیگوریکل ایک حضور علیہ السلام نے اصول اور اسلوب ذکر فرما دیا. میں بات کو یہاں ختم کروں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امر کو ذکر فرما دیا، اب اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ جناب میرا منصب اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ میں لوگوں کو روکوں، اگر میں روکوں گا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. اس میں سب سے بڑی بات بزنس مین کے لیے آتی ہے، ایک تاجر کے لیے آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو کاروبار کرنے کے لیے شخص آئے گا، جو میرے پاس خریداری کے لیے آئے گا، اگر اس کے مزاج کے خلاف میں بات کروں گا وہ بگڑے گا، میرا کاروبار خراب ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ بنا کر رکھوں، چاہے جیسا بھی کوئی خریدار میرے پاس آئے میں نے اس کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے تاکہ مجھے نفع ہوتا رہے.
تاجر کے اور بزنس ایتھکس میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ کسی طرح کی کوئی کنٹروورشل بات اپنے آپ نے خریدار کے ساتھ نہیں کرنی. لیکن ہمیں اس کائنات میں اور اس روئے زمین پر اس امت میں ایک ایسا تاجر بھی نظر آتا ہے کہ اس نے آج اسلام قبول کیا, اگلے دن وہ 4 افراد کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے, اللہ, اور وہ جو 4 افراد لے کر آئے ان میں سے 3 عشرہ مبشرہ ہیں. اللہ, آج وہ تاجر ہیں, آج اگر اسلام قبول کیا ہے تو کل وہ تاجر بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 افراد لے کر آئے, یا رسول اللہ میں نے ان کو تبلیغ کی ہے, یہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے, انہیں اپنی غلامی میں قبول کر لیے. اس عظیم تاجر کا نام جناب صدیق اکبر, سبحان اور اللہ, انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا کیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے, اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ تم صرف تاجر نہیں ہو, تم اب مسلمان تاجر ہو. اور جب تم مسلمان تاجر ہو تو پھر مسلمان تاجر بحیثیت مبلغ ہو, اپنی اپنی حیثیت, اپنی اپنی استطاعت, اپنے منصب کے مطابق تبلیغ کرتے چلے جائیں. یہی فریضہ ہے اور یہی دین اور شریعت کا حسن.